بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے تعلیم کے بارے میں۔ تعلیم ہر معاشرے کے لیے، ہر سماج کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اس پہ پورے جسم ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی طرح کسی سماج کی ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت ہے۔ تعلیم کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، اس پہ کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ تعلیم کے بارے میں ہر فرد کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ان کی کمیونٹی میں تعلیم کا فروغ ہو۔ وہ جس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے، جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، اس معاشرے کا تعلیمی گراف اوپر اٹھے۔ ایک فرد کی ترقی بہت اہم ہے، لیکن اگر سماج کے اکثر لوگ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں گے تو ایک بہتر سماج بنے گا اور اس کا بینیفٹ ہر ایک کو ملے گا۔ تو مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں میں تعلیم کا رجحان الحمدللہ بہت بہتر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت باقی ہے اور باقی رہے گی۔ اس حوالے سے ہم سب کہیں نہ کہیں یہ خواب دیکھتے ہیں اور ہمیں خواب دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی پوزیشن تعلیم کے میدان میں اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہمارا کام یہ خواب دیکھنے تک ہے؟ کیا ہمارا کام صرف اس تجزیے تک ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں پچھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا کام صرف تنقید اور تبصرے تک ہے کہ فلاں ادارے والے یہ نہیں کرتے، فلاں یہ نہیں کرتے؟ حضرات، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں اپنا رول ادا کریں۔ یہ ذمہ داری دینی بھی ہے، یہ ذمہ داری سماجی بھی ہے، یہ ذمہ داری معاشرتی بھی ہے۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ بات بڑی عجیب ہے، لیکن یہ بات 100% صحیح ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس تعلیمی کارواں میں شامل ہو سکتا ہے، تعلیمی فروغ کے لیے اپنا رول ادا کر سکتا ہے اور بہتر رول ادا کر سکتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تعلیم کا کام تو مولانا لوگوں کا ہے، یا اس سے زیادہ سوچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ تعلیم کا کام اداروں کا ہے۔ یہ ادارہ مدرسہ ہو، اسکول ہو، جو معلم ہیں، ٹیچر ہیں، ان کا کام ہے تعلیم دینا، بس یقیناً ان کا کام ہے تعلیم دینا اور وہ دے رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ عام طور پر سماج میں مختلف شعبوں کے ریٹائرڈ حضرات جو ملازمتوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ یہ لوگ بہترین کام کر سکتے ہیں تعلیم کے فروغ کے حوالے سے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت آسان کام ہے، اور جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کہ اپنے آس پاس جائزہ لیں۔ ہم جہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا جو محلہ ہے، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اس کے آس پاس جو 10-20 مکانات ہیں، وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے لیول کے بھی ہو سکتے ہیں، ہم سے نیچے لیول کے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم سے ہائی لیول کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے آس پاس، اپنے گرد و پیش، اپنے جو قریب کے لوگ ہیں، ان کا جائزہ لینا کہ وہاں بچوں کی صورتحال کیا ہے۔ جو اسکول جانے والے بچے ہیں، وہ اسکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، یہ جائزہ لینا سب سے بڑا کام اور سب سے پہلا کام ہے۔ اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں الگ سے نہ وقت دینے کی ضرورت ہے، نہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ سرمایہ لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر فرد اگر یہ طے کر لے کہ ہم اپنے محلے کے بارے میں جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ کس کس گھر سے بچے اسکول جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں۔ اگر جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں جا رہے ہیں تو ہم فکر مندی کریں کہ وہ بچے اسکول کیوں نہیں جا رہے ہیں، پرابلم کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیا معاشی کمزوری ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، یا بے توجہی ہے، اور ہم تھوڑے سے چلتے پھرتے، نماز کے لیے آتے جاتے، مختلف تقریبوں میں ملتے ہوئے ہم تھوڑی سی ان کے گارجین سے بات کریں اور بتائیں کہ آپ کے بچے اسکول جانے کے لائق ہو چکے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجیے۔
اتنا کام اگر ہم کر لیں تو ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اور بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ دوسرا کام، اور یہ بھی بڑا آسان کام ہے، کہ جو طلبہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ہم تھوڑا سا گائیڈنگ کا کام کریں، تھوڑا سا ان کی رہنمائی کریں، تھوڑی سی ان سے ملیں۔ بچے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کس فن سے دلچسپی ہے؟ ہم اور ہمارے طرح کے لوگ جو سماج میں ہوتے ہیں، ان کے پاس زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، ان کا اپنا مطالعہ ہوتا ہے، انہوں نے دنیا کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے۔ اس روشنی میں ہم اپنے بچوں سے تھوڑا سا گھلیں ملیں، ان سے باتیں کریں، دیکھیں کہ ان کی دلچسپی کس فن سے ہے، کچھ سوالات کر لیا، کچھ اندازہ لگا لیا، اور اس طرح ہم ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے آئندہ کیا منزل ہو سکتی ہے، آپ آگے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ کام بھی بہت آسان کام ہے اور آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ ایک اور کام جو آسانی سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے آس پاس ایسی فیملیز ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو معاشی طور پہ کمزور ہیں، فائنینشیل ان کی پوزیشن بہت مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، ان کے بچے یا تو اچھے اسکول میں نہیں جا رہے یا بالکل نہیں جا رہے ہیں، تو اگر ایسے گارجین سے مل کے بات کی جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجیے، فیس ہم دے دیں گے۔ شروع کے دور میں جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، KG ہے، نرسری ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، بہت زیادہ فیس نہیں ہوتی، تو اگر ہم دو چار بچے، چند بچوں کو منتخب کر لیں اپنے آس پاس، یا کم از کم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کوئی غریب ہے اور غربت کی وجہ سے وہ تعلیم آگے کنٹینیو نہیں کر رہا ہے یا اسکول نہیں جا رہا ہے، تو ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں، اسکول فیس ادا کر دیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ان کو نہ دیجئے، اب اسکول والوں سے بات کر لیجئے کہ یہ 2-3 بچے ہیں، ان کی فیس ہم ادا کریں گے، تو یقین مانیے کہ اس تعلیمی تحریک میں، تعلیمی موومنٹ میں آپ کا بڑا رول ہوگا۔ بہت سے بچے ہیں جو اس بنیاد پہ اسکول نہیں جا پاتے کہ ان کے گارجین فیس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اگر ہم سپورٹ کر دیں، ہم اگر آگے آئیں ایسے لوگوں کے لیے، تو ایک بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو کچھ بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کفالت کی تھی، زندگی بھر چچا زاد بھائی، زندگی بھر ان کی کفالت کی، یہاں تک کہ شادی کی اور اپنی صاحبزادی سے شادی کی، تو یہ ایک صلہ رحمی بھی ہے۔ خاندان کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، اس کی ادائیگی بھی ہوگی، پڑوسی کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی بھی ہوگی، اور ہم سماج کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ شوال کا مہینہ ہے، چاہے اسکول کا اگر اسکول کے ایگزام ختم ہو گئے ہیں تو ہم بچوں کو ایڈمیشن کرا دیں، ایڈمیشن کرنے میں ہم سپورٹ کریں، ان کا داخلہ کروا دیں مناسب اسکول میں، مناسب کالج میں، مناسب مدرسے میں، یہ بھی ایک ہمارا بڑا رول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاہیں، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار ہیں، اس وقت ملک میں بے روزگاری کا مسئلہ ٹاپ کا مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے، تو اگر بے روزگار نوجوانوں کے لیے ہم کچھ روزگار فراہم کر سکیں، کوئی فیکٹری بنا سکیں، کارخانے قائم کر سکیں، یا ان کی رہنمائی کر سکیں کہ فلاں کام کیجئے، فلاں روزگار کیجئے، آپ اپنے تجربات کی روشنی میں انہیں گائیڈ کیجئے، تو یہ بھی ایک اچھا کام ہو سکتا ہے۔ تو حضرات، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم زیادہ محنت کیے بغیر، زیادہ پیسے خرچ کیے بغیر کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے سماج کی بہترین مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے تعلیمی ماحول کو بدلنے میں ایک رول ادا کر سکتے ہیں، اپنے سماج کو اور اپنے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنانے میں، ایجوکیٹڈ بنانے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اور اس طرح یہ دینی خدمت بھی ہوگی، سماجی خدمت بھی ہوگی، دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس تعلیمی مرحلے کے آغاز میں اگر ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے
تو ایک بہتر کام ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز چلتے چلتے کہ جو لوگ ادارہ چلاتے ہیں ان کے سامنے مشکلات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اور وہ اس میں لگے رہتے ہیں دن رات۔ جو باقی لوگ ہیں وہ دور کے تماشائی ہوتے ہیں، تبصرے ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ کرتے نہیں ہیں عموماً۔ تو ہمارے آس پاس جو مکتب ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، جو بھی تعلیمی ادارے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم بہتر سوچیں، اور اگر ہم کچھ وقت دے سکیں، ان کی کچھ مدد کر سکیں، ان کی رہنمائی کر سکیں، اس کام سے دلچسپی لیں، تو یہ بھی تعلیم کے حوالے سے ایک بڑا کام ہوگا، بہترین رول ہوگا، اور یہ رول ہم آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہم اس تعلیمی کارواں میں شریک ہو سکتے ہیں، سماج کو بہتر بنانے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اور یوں دنیا میں بھی عزت کی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہم ان گزارشات پہ غور کریں گے، اور جن سے جو ممکن ہو، خاص طور پہ میں گزارش کروں گا تعلیم کے میدان کے لیے کہ جن سے جو بھی ممکن ہو وہ کریں، اور ضرور کریں۔ زمانہ آپ کا منتظر ہے، فرشتے لکھنے کے لیے قلم اٹھائے ہوئے ہیں، آپ قدم اٹھائیے، نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھی جائیں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔